حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جی نامی گاؤں کے باشندے اور وہاں کے زمیندار و کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان بیچاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے خود کھیت جا نہ سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے قدرے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے تو باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ اس قدر بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر دی۔ انہوں نے کہا جب واپس ہوں تو مجھ کو بتانا۔ چنانچہ جب کارواں تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے پادری کا پتہ دیا، اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کے آتش کدہ سے نکل کر آسمانی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ یہ بڑا عابد زاہد اور تارک دنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیروکار ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر تشنگی بجھاؤں۔ اس نے آپ کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری در حقیقت بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نسوین میں ایک شخص کا پتہ دیا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد وہ نسیبین پہنچے اور پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد و زاہد تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تاکہ اس کا وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا
اور وہاں کے پادری سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں اور ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا۔ آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا تم کو کوئی مشورہ دوں۔ البتہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والے کی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کے علامات یہ ہیں، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائے اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القرا میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے، جس سے تو آس بدی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہو جس کا پادری نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے ہی دن قیام کیا تھا کہ یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملنے آیا۔ اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور حضرت سلیمان غلامی درز غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر توافن ہو چکا تھا، لیکن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگا دے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب علمتاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ رحمان نصیب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے کہ آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو چچا زاد نے آ کر کہا، خدا بنی کیلا کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش پر نیچے آ جاتے۔ اسی مدہوشی میں جلدی جلدی درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کیسے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھیں۔ ان کو لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقہ کے لیے رکھی ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقہ سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرماتے، وہاں آپ کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے، شاید وہ خاتم نبوت دیکھ سکیں جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پشت کی مبارک کی طرف نظر اٹھائے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ اس طریقہ سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی زیارت بھی کر لی اور باشم پرنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آ کر ساری سرکش سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ اپنے تمام صحابہ کو سنوائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہوئے۔